بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں، کچھ خبریں تو بہت ہی اچھی ہیں، ایک طرف اچھی خبریں آ رہی ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ بہت ہی اچھی صورتحال ہے اور پاکستان اور گورنمنٹ جو ہے بہت اچھے انداز میں، مستحکم انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں تو معاملات تھوڑے سے خراب نظر آ رہے ہیں۔ ایک آڈیو، ایک صاحب کی گفتگو، وہ گفتگو ہے نجی محفل کی، یعنی کہ آف دا ریکارڈ گفتگو ہے، اور وہ گفتگو تھوڑی سی خطرناک ہے کسی کے بارے میں، اور وہ یعنی کہ پولیٹیکل اینگل سے میں بات کر رہا ہوں، اس طرح کی نہیں جیسے ماضی قریب میں آتی رہی ہیں، مریم صفدر صاحبہ کی آ گئی، کسی اور کی آ گئی، میڈیا کو اس طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے، یہ نہیں۔ ثاقب نثار صاحب کی مبینہ طور پہ جعلی ویڈیو آ گئی، آڈیو آ گئی، وہ نہیں، زیادہ خطرناک ہے۔ اور وہ ایک صاحب دوسرے صاحب کے بارے میں گفتگو کی اور وہ لیک ہو گئی ہے۔ اب وہ لیک کس نے کی؟ وہی شرکائے محفل میں سے ہی کسی نے لیک کی، یا پھر اس طرح ہوئی ہے، ریکارڈ نہیں ہوئی، میں آپ کو وہ ٹیلی فونک کنورسیشن نہیں ہے، جیسے 5-7 لوگ بیٹھے ہیں تو باتیں ہو رہی ہیں، انہی میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ بول پڑے، پھٹ پڑے، بلکہ وہ پھٹ پڑے، اور جو پھٹ پڑنا تھا وہ پہنچ گیا۔ وہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیا ہوا اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، خطرناک ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی سنسنی خیزی میں نہیں پھیلا رہا، بلکہ میں ایکچوئل خبر دے رہا ہوں۔ اور صورتحال یہ ہے، اچھی خبریں پہلے لے لیں۔ ایک تو پاکستان کو انتہائی مطلوب جو ہے کالعدم TTP کا ترجمان وہ مارا گیا، اور کافی مطلوب تھا، اور یہ افغانستان میں صوبہ ننگرہار میں مارا گیا ہے۔ اس کا نام محمد خراسانی کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن انفیکٹ اس کا نام سم تھنگ بلتی تھا، خالد بلتی اوریجنل نیم، لیکن جو ادھر چلتا تھا وہ محمد خراسانی کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اور جتنی بھی میران شاہ میں جو لیٹسٹ کیا کہنا چاہیے آپریشنز کیے اور دہشت گرد مارے گئے ہمارے قبائلی علاقوں میں، وہاں سے یہ انفارمیشن ملی تھی۔ اور میران شاہ میں ایک تو مرکز چلائے جا رہے تھے، اور دوسرا جتنے بھی مفرور لوگ تھے ان کو اکٹھا کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کر رہا تھا۔ اور شاہد اللہ شاہد جو ہے وہ بھی شاہد اللہ شاہد کے بعد یہ ترجمان پاکستان TTP پاکستان کا ترجمان بنا تھا کالعدم تنظیم کا۔ تو بہرحال یہ مذاکرات بھی پچھلے دن ہوئے، پھر مذاکرات رک گئے، تو یہ اس گروپ سے تعلق رکھتا ہے جو کہ مذاکرات نہیں چاہتے، وہ ہر صورت میں لڑنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا اس صورت میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ اور یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کی مسلح افواج کی، پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور جو ڈیڈ باڈی ہم نے دیکھی ہے اس کے اکارڈنگلی تو لگتا ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ کر کے نشانہ لے کے مارا گیا ہے، اور بڑے قریب سے مارا گیا ہے۔ ان نون قاتل ہے، ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن بہرحال یہ ہو گیا، اور پاکستان کو یہ مطلوب بھی تھا، اور کالعدم TTP کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ 9 دسمبر کو ختم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد DGI SPR نے بھی بتا دیا تھا کہ اب ہم وہی کام کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ایک اچھی خبر آئی ہے، اور دوسری خبر اچھی وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت تحریک انصاف کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے، اس میں ہے کہ موجودہ گورنمنٹ نے نون لیگ کے مقابلے میں قرضہ زیادہ بھی لیا اور زیادہ واپس بھی کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اگست 2018 سے اکتوبر 2021 تک 38 بلین لیا، اور اس میں سے 29 بلین واپس کیا، اور جو دستاویزات ہیں اس کے مطابق 38 ارب لیے اور 37 ارب واپس کیے، گرانٹس کی مد میں 1 ارب وصول کیے، اور 9 مہینوں میں وفاقی حکومت نے 29 ارب زر اور 9 ارب 9.174 جو ہے 29.815 ارب
اصل زر تھا سود کی مد میں 9.174 یہ واپس کیا ہے، اور جبکہ نون لیگ نے 5 سالوں میں 49 بلین لیا تھا اور 5 سالوں میں 27 بلین واپس کیا تھا، یعنی کوئی کافی فرق ہے، 50-50 کا ہی کہہ لیں آپ فرق ہے۔ اور حکومت نے، نون لیگ کی حکومت نے 22 ارب خالص لیا تھا قرضہ، اور 27 ارب جو ہے وہ ادروائز، جس میں سے جو اوسطن ہے وہ 5 ارب واپس کیا غیر ملکی قرضہ۔ تو یہ ایک کمپیریزن تھا۔ اس کے بعد ایک اور خبر بھی ہے، وہ بھی آپ ذرا سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ترجمانوں کو یہ بتایا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی آئندہ چند دنوں میں، اور ان کا کہنا ہے کہ 31 کروڑ فنڈنگ میں سے 15 کروڑ کی رقم 2 دفعہ ظاہر کی گئی ہے، اور 2 دفعہ ظاہر کی گئی رقم کا معاملہ انہوں نے کہا کہ اگلی جو ہیئرنگ ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہم ان کو کلیئر کر دیں گے اور اس غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ اور انہوں نے اپنے ترجمانوں سے یہ کہا کہ شہباز شریف سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شہباز شریف کو تو اپنی ٹیٹیز کا حساب دینا ہے۔ یہ تو تھیں اچھی خبریں۔ اب ذرا آئیں، تھوڑا سا معاملات الجھے ہوئے ہیں، اور وہ الجھے ہوئے ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ ایک خبر آئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا، اور وہ اس بات پہ اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا ان ہاؤس تبدیلی کے بارے میں۔ مسلم لیگ نواز سارا سسٹم لپیٹنا چاہتی ہے، پارلیمانی نظام یہ ختم ہو، قومی اسمبلی ٹوٹ جائے، صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ جائیں، جلد از جلد نئے انتخابات۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان ہاؤس تبدیلی کی فیور میں تھی، تو اس دوران معاملات چلتے رہے۔ اب جو لیٹسٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی ان ہاؤس تبدیلی کے لیے راضی ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی پارٹی کو گرین سگنل دے دیا کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں اور پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے کریں، اور فری ہینڈ دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پہلے تو یہ ہے مسلم لیگ نواز کی خبر۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ شہباز شریف اور بلاول کی ملاقات ہوئی۔ بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس میں اس بات کا عندیہ دیا گیا اور کنوے کیا گیا کہ جی اب ہم ان ہاؤس تبدیلی کے لیے تیار ہیں۔ اب ان ہاؤس تبدیلی کے لیے اگر مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی دونوں متفق ہو جاتے ہیں تو پھر کسی اتحادی جماعت کو توڑنے کی بات کی جائے گی، اور نون لیگ اس سلسلے میں متحدہ قومی موومنٹ سے ملاقات کر چکی ہے، بات چیت کر چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کاف لیگ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ یہ دو جو اتحادی جماعتیں ہیں، فنکشنل لیگ جو ہے وہ الگ سے ناراض ہے، اور وہ ظاہر ہے جب یہ دو جماعتیں اگر آگے پیچھے ہوتی ہیں تو جی ڈی اے اور فنکشنل لیگ بھی اپنا کوئی فیصلہ کریں گے، کیونکہ فنکشنل لیگ کے جو پیر صاحب پگاڑو ہیں ان کے بھائی جو ہیں پیر راشدی صاحب، وہ تو بتا چکے ہیں کہ اگلے 2-3 مہینوں میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ پیر صاحب پگاڑا بڑے جو ہیں وہ کیا کہتے ہوتے تھے، اپنی ایفیلیشن بتاتے ہوتے تھے۔ تو ادھر پیپلز پارٹی کی طرف سے منظور وسان بول چکے ہیں۔ تو یہ جو نئی وائبز آئی ہیں اور نئی جو گفتگو اور نئی ٹیوننگ ہونے کے بعد جو نئی تبدیلی آئی ہے اس میں یہ بات ہو رہی ہے ان ہاؤس تبدیلی کی دوبارہ سے۔ تو ہم نے بھی کوشش کی، تو جب کوشش کی پتہ چلا معلومات لینے کی، تو پتہ چلا کہ جی پیپلز پارٹی کی ایک ہی شرط ہے ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں، اور وہ ہے کہ پریمیئرشپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ملے، جیسے کہ پہلے طے ہوا تھا، راجہ پرویز اشرف صاحب کا نام لیا جا رہا تھا۔ تو ابھی بھی پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی آنی ہے، تو جو پرائم منسٹر ہوگا، لیڈر آف دی ہاؤس ہوگا، وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ پنجاب میں جو تبدیلی آئے گی وہ سی ایم شپ اگر مسلم لیگ نواز لینا چاہتی ہے تو لے لے، وہ پنجاب ان کے لیے، مرکز میں یہ ان کا فارمولہ۔ تو پیپلز پارٹی ابھی تک ادھر ہی ہے، زرداری صاحب ابھی تک ادھر ہی اٹکے ہوئے ہیں، یہ معاملہ بھی کلیئر نہیں ہوا۔
بلکہ صرف ایک اصولی طور پہ بات ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے جی ان ہاؤس تبدیلی کر لیتے ہیں۔ اب یہ اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس وقت جو سیشن چل رہا ہے وہ ہے فائنانس ترمیمی بل، منی بجٹ۔ اس پہ بھی دوبارہ سے اپوزیشن جماعتوں میں اتفاق ہو گیا ہے، بات چیت چل رہی ہے کہ جی ہم ہاؤس میں مشترکہ طور پہ اپنی جو پارلیمانی قوت ہے اس کا اظہار کریں، اس کا مظاہرہ کریں۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں JKT، وہ ایاز صادق صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے ہیں، بڑے مسکرا رہے ہیں، اور ان سے پوچھا گیا کہ ان کا جہاز کہاں لینڈ کرے گا، تو انہوں نے کہا جہاز ابھی فضا میں ہے، کسی بھی جگہ پہ لینڈ کر سکتا ہے، تو کوئی ڈیسٹینیشن حتمی نہیں ہے کہ اس نے جاتی عمرہ لینڈ کرنا ہے یا بلاول ہاؤس لینڈ کرے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے بھی اپنا چیپٹر، اپنی ڈیسٹینیشن اوپن کر دی ہے اور کھل کر بیان کر دیا ہے۔ تو یہ ایک کھچڑی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں ہمیں کہ یہ ہو رہا ہے۔ اب اتحادیوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، حکومتی اتحادیوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ منی بجٹ، اور اگر منی بجٹ منظور ہو بھی جاتا ہے تو اس میں بھی اس کے بعد نمبرز گیم کا بہت اچھی طرح ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ نمبرز گیم کی پوزیشن کیا ہے۔ تو کل پھر آج یعنی کہ پھر یہ سلسلہ ہونا ہے، اور اگلے 2-3 دنوں میں اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ گورنمنٹ نے جو ڈیفر کا کہا ہے، ریکویسٹ کی ہے IMF کو، تو وہ انہوں نے منظور کر لی ہے۔ اب 31 جنوری تک معاملے کو روکنا ہے۔ اب آتے ہیں، یہ تو مائنس پلس ہوتا رہے گا جی، اب آتے ہیں ایک آڈیو کی طرف۔ تو اس کے بعد کہ تمام طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بالکل سکون.com ہر طرف سے، اور وزیر اعظم عمران خان آئندہ چند دنوں کے اندر 2-3 دنوں کے اندر ایک اہم وزٹ بھی کریں گے ان ہاؤس، یعنی کہ اسلام آباد پنڈی، ایک اہم وزٹ ہوگا، ان کو تفصیلی بریفنگ دی جائے گی، اور اس تفصیلی بریفنگ کے بعد بھی کچھ جو ہیں یہ ریومرز ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن دوسری جانب ہوا یہ ہے کہ جس سے زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ جو آڈیو ہے، وہ آڈیو میں کافی لوز ٹاک کی گئی ہے۔ لوز ٹاک مین غیر محتاط گفتگو کی گئی ہے، اور غیر محتاط گفتگو میں شک و شبے کا اظہار کیا گیا ہے، اور شکوک و شبہات کا، اور یہ گفتگو 2-4-6 آدمی بیٹھے کر رہے تھے، ان میں سے ایک جو تھے سینسیبل، اور انہوں نے سینسیبل ہی کہنا چاہیے، انہوں نے یہ بات، بندہ سینسیبل تھا لیکن باتیں کوئی سینسیبل نہیں تھیں، وہ کر دیں، اور یہ ساری کی ساری گفتگو کسی پہ شکوک و شبہات، کسی کی نیت پہ، کسی کے اقدام پہ، کسی کے عمل پہ یہ کر رہے ہیں۔ یہ ایز اٹ از پہنچ گئی ہے، کس صورت میں پہنچی ہے یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن پہنچ گئی ہے، جس کے بعد چیزیں خراب ہیں۔ تو یہ چیزیں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب بہت ہی حالات اور کانسپریسیز اور افواہوں کا بازار گرم ہو تو اس میں محتاط رویہ ہی اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ غیر محتاط رویہ دانستہ کیا گیا یا نادانستہ کیا گیا، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے، کیونکہ بعض اوقات لڑائی سوٹ کرتی ہے، اور کیونکہ لڑائی بعض اوقات سوٹ کرتی ہے، اور پیسفل جو ہے ماحول وہ سوٹ نہیں کر رہا ہوتا ایک فریق کو، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی فریق کو یا کسی فریق کی مرضی ہو کہ ہونی چاہیے جی لڑائی چھڑائی، اچھا ہے، تو اس لڑائی سے ہی کوئی شاید اچھائی برآمد ہو جائے یا اس کی برائیاں دھل جائیں، کیونکہ توجہ پھر ساری لڑائی کی طرف ہو جاتی ہے، جو غلطیاں، کوتاہیاں، برائیاں، وہ سب کے سب گناہ وہ اس کے نیچے، اس لڑائی کے نیچے دب جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ حالات ہیں، تو دیکھتے ہیں، دعا کرنی چاہیے، اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور ڈی اسٹیبل نہیں ہونا چاہیے، جب یہ سب کچھ ہونا چاہیے تو پھر اس طرح کی اطلاعات کیوں ہیں؟ تو انشاءاللہ اگلی باقی گفتگو اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔